السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. اليوم نحن ندرس ونقرأ حوار بين الطلاب عن القراءة في الصف. آج جو ہم سبق پڑھیں گے 24واں سبق پڑھیں گے قراءت کے بارے میں. کلاس میں قراءت کے بارے میں طلباء کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس کے متعلق آج سبق پڑھیں گے. یعنی طلباء کلاس کے اندر قراءت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے تعال کئی نقرأ معا، کہتا ہے آ جاؤ. تعال مانا آؤ. آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں تعال کئی نذهب الی المسجد، آ جاؤ تاکہ ہم ایک ساتھ مسجد کو جائیں. تعال کئی نذهب الی السوق، آ جاؤ تاکہ ہم ایک ساتھ بازار جائیں. تو یہاں پر کہتے ہیں تعال کئی نقرأ معا، آ جاؤ تاکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں. دعنی اقرأ وحدی، دوسرا کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں اکیلا ہی پڑھوں گا، میں اکیلا ہی قرأت کروں گا. پھر کہتے ہیں تعال ما لک بخیلا، کہتا ہے آ جاؤ کیوں بخل کرتے ہو. طیب موافق، کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا موافق، یعنی میں آپ کے موافق ہوں، میں آتا ہوں. حل فہمت جمیع الکلمات، پھر آگے اس سے سوال کیا کہ آپ نے تمام کلمات یعنی اسباق کے اندر جو کلمات تھے آپ نے تمام سمجھ لیے. کہتا ہے فہمت بعضها وانت، کہتا ہے میں نے بعض کلمات سمجھے ہیں اور آپ بتائیں آپ نے سمجھا یا نہیں. تو اس کا جواب دیتا ہے الحمدللہ فہمت جمیع الکلمات، اللہ کا شکر ہے میں نے تمام کلمات سمجھ لیے. پھر کہتے ہیں اقرأ اولا ثم انا اقرأ، کہتے ہیں پہلے آپ پڑھو پھر میں پڑھوں گا. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں بلکہ بل نقرأ معا، بلکہ ہم کیا کریں گے ایک ساتھ پڑھیں گے، پہلے آپ اور پھر میں، اس طرح نہیں بلکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. انا اسأل وانت تجیب، کہتے ہیں میں سوال کروں گا اور آپ مجھے جواب دینا، یعنی میں پوچھوں گا اور آپ مجھے بتانا جواب دینا. کہتا ہے حل تجید القراءۃ، یعنی آپ قراءت اچھی طرح کر سکتے ہیں. کہتا ہے کیا آپ قراءت اچھی طرح کر سکتے ہیں. کہتا ہے نعم اجید القراءۃ، جی ہاں میں قراءت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں قراءت اچھی کر لیتا ہوں. وانت، اور آپ بتائیں. کہتا ہے بصراحۃ، صراحت کے ساتھ کہتا ہوں قراءتی ضعیفۃ، میری قراءت بہت کمزور ہے. اقرأ بالتہجی وانا اساعدک، کہتا ہے املا کے اعتبار سے حروف تہجی کے اعتبار سے پڑھو. وانا اساعدک، اور میں آپ کی کیا کروں گا مدد کروں گا. یعنی اوپر اس نے کہا کہ میری قراءت ضعیف ہے تو اس نے کہا کہ املا کے اعتبار سے پڑھو، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. طیب انا اقرأ وانت تبین المعانی، کہتا ہے اچھا میں پڑھوں گا اور آپ معانی بیان کریں. اتفقنا ابدأ بالقراءۃ، کہتے ہیں ہم نے اتفاق کیا، کہتے ہیں ہم اس بات پر متفق ہو گئے، یعنی میں پڑھوں گا اور آپ معنی بیان کریں گے. اتفقنا ابدأ بالقراءۃ، ہم نے اتفاق کیا اس بات پر، کہتے ہیں آپ جو ہے قراءت کو شروع کرو. ابدأ بالقراءۃ یعنی قراءت کو شروع کرو. اسئلہ و اجوبہ عن القراءۃ، یہاں پر کچھ مزید سوالات و جوابات قراءت کے بارے میں ہیں. عفوا ما معنی هذه الکلمہ، یعنی عموماً بسا اوقات کلاس کے اندر ایک ساتھی جو ہے کلمے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، جملے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، تو دوسرے سے پوچھتے ہیں اس کلمے کا یا اس جملے کا کیا معنی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں عفوا معذرت، ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا کیا معنی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں عذرا لا اعرفها، یعنی معذرت کے ساتھ لا اعرفها، مجھے نہیں پہچان، یعنی مجھے اس کلمے کا معنی نہیں معلوم. لا ادری، مجھے نہیں معلوم. ما ترجمۃ هذه العبارہ، کہتے ہیں اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے. یبدو ان ترجمتها صعبۃ، کہتے ہیں ظاہر یوں ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے. هل سألت المدرس عن معنی هذه العبارۃ، کہتا ہے کیا آپ نے مدرس، کیا آپ نے استاد سے اس عبارت کا معنی پوچھا ہے. نعم سألته فأجابنی، کہتے ہیں جی ہاں میں نے استاد سے پوچھا ہے. فأجابنی، اور انہوں نے مجھے جواب دی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے. من یقرأ العبارہ، کہتا ہے
یعنی مساو کا تو استاذ پوچھتے ہیں کہ کون عبارت پڑھے گا، من یقرأ العبارہ، عبارت کون پڑھے گا؟ کہتے انا اقرأ یا استاذ، کہتے ہیں میں پڑھوں گا اے استاذ، یعنی ایک طالب علم نے کہا کہ میں پڑھوں گا اے استاذ۔ فی ایت صفحۃ درسنا، یہاں پر پھر سوال کیا ہے کہ کون سے صفحے میں ہمارا سبق ہے، تو کہتے ہیں فی الصفحۃ الثانیۃ، دوسرے صفحے میں۔ ما عنوان موضوع اليوم، کہتے ہیں آج کے موضوع کا کیا عنوان ہے؟ اس کا جواب دیا واللہ لا ادری یا اخی، اللہ کی قسم لا ادری یا اخی، مجھے نہیں معلوم ہے میرے بھائی کہ اس آج کے دن کے موضوع کا کیا عنوان ہے۔ هل تعرف القراءۃ، کہتا ہے کہ آپ قرات کو جانتے ہیں یعنی قرات کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نعم اعرفها ولکنی ضعیف، کہتے ہیں جی ہاں قرات کر سکتا ہوں لیکن ولکنی ضعیف، میں بہت کمزور ہوں۔ یا دوسرا جواب دیا کہ اعرفها جیدا، میں قرات کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر آگے پوچھا ہے عفوا کیف تقرأ هذه الکلمہ، کہتے ہیں معذرت کے ساتھ اس کلمے کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس طرح آپ پڑھو گے؟ کہتے ہیں هذه سهلة یا اخی، کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے میرے بھائی۔ ما لک لا تعرف، آپ کو کیا ہوا کہ آپ اس کلمے کو نہیں جانتے، آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ این وصلنا فی القراءۃ، کہتے ہیں ہم کہاں پہنچے ہیں قرات کے اندر؟ الی هذه الفقرہ، الی هذه الفقرہ، یعنی اس نے انگلی لگا کر یا اس نے بتایا کہ اس فقرے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ استرسل فی القراءۃ، استرسل فی القراءۃ، یعنی قرات کے اندر آپ روانگی اختیار کرو، قرات کے اندر رکو نہیں۔ ولکننی لا اقوى علی الاسترسال، تو اس کا جواب دیتا ہے کہ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے میں لا اقوى علی الاسترسال، میں روانگی پر قدرت اور میں روانگی پر قوت حاصل نہیں کرتا، یعنی میں روانگی اختیار نہیں کر سکتا۔ اذن اقرا بالتہجی، کہتے ہیں ٹھیک اس وقت آپ جو ہے املاء کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے پڑھو۔ اگر آپ روانگی سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ جوڑ کر کے حروف تہجی کے اعتبار سے پڑھو۔ فهذه الجمل فهذه الاسلوبات حول القراءة تراجعون وتحفظون فيما بينكم فتستعملون في أثناء التكلم وفي أثناء الدرس، فهل عندكم سؤال أو استفسار فتسألونني۔ جيد، یعنی یہ جملے قرات کے متعلق ہیں، یا جو یاد کرو آپس میں دہراؤ، اور اگر کچھ سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔